چنانچہ صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے کہ 3 صحابہ ایسے تھے کہ جن پر نیکی کا جذبہ بہت غالب آ گیا، تعبد کا جذبہ، عبادت گزاری کا جذبہ، زہد کا جذبہ، ریاضت کا جذبہ، وہ گویا کہ ایک حد اعتدال سے تجاوز کر گیا۔ انہوں نے یہ جاننا چاہا کہ حضور نفلی عبادات کتنی کرتے ہیں، آپ کا معمول کیا ہے۔ ازواج مطہرات سے انہوں نے سوال کیے، حضور رات کو کتنی دیر نماز پڑھتے ہیں، حضور مہینے میں کتنے روزے نفلی رکھتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی زندگیاں بھی کھلی کتاب تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مطہرہ بھی بالکل کھلی کتاب کے مانند تھی، اور ازواج مطہرات نے بھی اس میں نہ کسی اخفاء سے کام لیا، نہ کسی تصنع سے کام لیا معاذ اللہ، بلکہ جو بات تھی صحیح صحیح بیان کر دی۔ ان صحابہ پر چونکہ اس وقت وہ عبادت گزاری اور زہد اور ریاضت کا جو جذبہ تھا وہ بہت غالب آ چکا تھا، تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے اندازے سے تو بہت کم ہے، رات کو صرف اتنی دیر نماز پڑھنا، باقی رات سو کر گزارنا، مہینے میں صرف اتنے دن روزے رکھنا اور باقی دن جو ہے روزے نہ رکھنا۔ تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی توقع سے اور ان کے اندازے سے معاملہ بہت کم نکلا، لیکن جو کہ معاملہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، لہذا انہوں نے اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ حضور تو معصوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے کسی خطا کے صدور کا امکان ہی نہیں، اور اگر بالفرض کسی بھی درجے میں کہیں کوئی خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی جملہ خطاؤں کو پیش کی معاف کر چکا۔ لقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، قرآن مجید میں اس کا اعلان ہو چکا ہے۔ لہذا حضور کے لیے تو اتنی ریاضت اور اتنی عبادت بھی کافی ہے، لیکن ہم لوگ تو گناہ گار لوگ ہیں، ہم سے تو بڑی خطائیں ہوئی ہیں، ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہمارے لیے اتنی عبادت کافی نہیں ہوگی۔ چنانچہ ان میں سے ہر ایک نے اپنا ایک لائحہ عمل معین کیا۔ ایک صاحب نے یہ کہا کہ میں اب ساری رات کھڑا رہا کروں گا، نماز پڑھوں گا اور اپنی کمر بستر سے نہیں لگاؤں گا پوری رات۔ دوسرے صاحب نے فیصلہ کیا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا، کبھی بھی ناغہ نہیں کروں گا۔ تیسرے صاحب نے طے کیا کہ میں شادی نہیں کروں گا، یہ گھر گرہستی کا کھکھیڑ یہ بھی خواہ کو اللہ تعالیٰ کے اور انسان کے مابین حائل ہو جانے والی چیز ہے، ایک پردہ بن جاتا ہے، انسان کی مشغولیات، مصروفیات، ذمہ داریوں کا ایک تمار کھل جاتا ہے، پھر اللہ کے ساتھ لو لگانا ممکن نہیں رہتا، لہٰذا میں ساری عمر تجرد کی زندگی بسر کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ معاملہ آیا، آپ کے علم میں یہ بات آئی، تو آپ نے غصے کا اور ناراضگی کا اظہار فرمایا، انہیں طلب کیا، اور آپ نے ایسے الفاظ بھی فرمائے کہ جو بہت ہی غیر معمولی تھے۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں تم میں سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا، سب سے بڑھ کر متقی ہوں، یعنی تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ تو کمتر ہے کسی درجے میں کسی اعتبار سے، تو یہ تمہارا بڑا مغالطہ ہے۔ واللہ انی لاتقاکم من اللہ واخشاکم، میں تم نے سب سے بڑھ کر اللہ کی خشیت اپنے دل میں رکھتا ہوں اور تم سب سے بڑھ کر متقی ہوں، لیکن میرا طرز عمل یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، استراحت کرتا ہوں اور رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، نفلی روزے، ظاہر بات ہے کہ فرض روزے رمضان کے تو سب کو رکھنے ہیں، یہ ساری گفتگو ہے نفلی عبادات کے بارے میں۔ عشاء کی نماز، فجر کی نماز تو سب کو ہی پڑھنی ہے، لیکن یہاں ساری گفتگو ہو رہی تھی رات کی نفلی نماز کے بارے میں۔ تو میں روزے رکھتا بھی ہوں اور ناغے بھی کرتا ہوں، اور میری شادیاں ہیں، میری بیویاں ہیں، میں نے شادیاں کی ہیں، گھر گرہستی کی زندگی ہے، میری اولاد ہے۔ تو جان لو، کان کھول کر سن لو، من رغب عن سنتی فلیس منی، تم میں سے جس کو بھی میری سنت پسند نہیں، میرا نمونہ پسند نہیں، میرا اسوہ اس کے لیے پسندیدہ نہیں ہے یا بے یاری نہیں قرار پاتا اس کی نگاہ میں، تو اس کو جان لینا چاہیے کہ پھر وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کی وجہ بھی آپ کے علم میں ہوگی کہ در حقیقت یہی نیکی کا جذبہ تھا حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروں میں، کہ جس کے نتیجے میں رہبانیت کی بدعت ایجاد ہوئی، جیسے سورہ حدید میں فرمایا گیا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، یہ رہبانیت کی بدعت تو انہوں نے خود ایجاد کی، ہم نے تو وہ ان کے ذمے عائد نہیں کی تھی، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی۔ اب ظاہر بات ہے کہ غیر فطری قسم کی قدغنیں اپنے اوپر اور پابندیاں لگا لینا آسان ہے، لیکن ان کو نبھانا آسان نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، پھر وہ اس کی پابندی بھی نہیں کر سکے جیسے کہ اس کی پابندی کا حق تھا۔ تو یہ غیر فطری طریقہ کار پیدا ہوا اور اس سے پھر بہت سی خرابیاں پیدا ہوئی، جنہوں نے بھی مطالعہ کیا ہے، خود عیسائیوں نے
بڑی طویل اور بڑی ضخیم تصنیفات جن میں کہ پردے چاک کیے گئے ہیں کہ عیسائی راہب خانوں کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ کہنے کو تو وہ مجرد رہنے والی خواتین اور مجرد رہنے والے مرد وہاں رہتے تھے، لیکن یہ کہ ہر طرح کی بدکاری کے وہ اڈے بن گئے۔ یہ اس لیے کہ خلاف فطرت راستہ انہوں نے اختیار کیا۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔